اور حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ وزیراعظم صاحب کی تقریر آپ نے سن لی، تازہ ترین آپ کو دیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں، جو ہماری ذمہ دار لوگوں سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے مطابق علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور دو ٹیمیں جو ہیں وہ مذاکرات کر رہی ہیں۔ ایک تو حکومت پنجاب کی سرکاری ٹیم ہے، جس میں گورنر ہیں پنجاب کے، وہ شامل ہیں، اور ساتھ اس میں وزیر قانون راجہ بشارت بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایک علماء کی ایک ہے باڈی ہے جس میں 9-10 عالم شامل ہیں، وہ بھی پنجاب حکومت کے، یعنی تحریک انصاف کی حکومت کے ایما پر ہی گفتگو کر رہی ہے، لیکن ان کا سٹانس یہ ہے کہ وہ یہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دینی معاملہ ہے، وہ بھی دینی فورسز کو کرتے ہیں ریپرزینٹ، تو اس لیے وہ اپنے طور پر آئے ہیں۔ لیکن کیونکہ سعد رضوی صاحب کوٹ لکھپت میں بند ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی ایکسیس دی جاتی ہے یا کسی تیسری جگہ پر سعد رضوی صاحب کو لایا جاتا ہے اور وہاں پر ملاقات کروائی جاتی ہے، تو اس کا سمپل سا مطلب ہے، سیدھا مطلب ہے کہ یہ جو حامد رضا صاحب اور وہ جو شرک پوری صاحب اور دوسرے لوگ جو شامل ہیں، وہ سارے کے سارے حکومت کے بہاف پر ہی مذاکرات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مذاکرات حکومتی ٹیم کے ہوئے کل رات کو، جس میں سعد رضوی صاحب شریک تھے۔ اس میں ان کو وہاں سے کوٹ لکھپت جیل میں وہ نہیں ہوئے، کوٹ لکھپت جیل سے ایک اور جگہ ان کو لے جایا گیا، اور وہاں پر جو گورنر صاحب بھی تھے، بشارت راجہ صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ رینجرز کے بھی نمائندے وہاں پر موجود تھے جو ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے۔ طویل مذاکرات ہوئے، اس کے بعد پھر علماء کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ پہنچا، اس سے ان کے مذاکرات ہوئے۔ پھر اس کے بعد سرکاری ٹیم نے دوسرا دور کیا مذاکرات کا، اور اب جو ہے نا، کیونکہ اس وقت رات ہے اور جس وقت میں یہ ویڈیو لاگ کر رہا ہوں، تو ابھی بھی جو تیسری ٹیم ہے جس میں نور الحق قادری صاحب بھی شامل ہیں، شیخ رشید صاحب بھی آ گئے ہیں، اور یعنی تیسرا دور ہے جو یہ مذاکرات کا جاری ہے۔ ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے اس میں جناب علامہ سعد رضوی صاحب نے مکمل طور پر یہ کہا ہے، یعنی یہ بات انہوں نے بالکل وضاحت سے کہہ دی ہے کہ جو حکومت کا تحریک لبیک سے معاہدہ تھا، جس کے تحت فرانسیسی سفیر کو نکالنا تھا، اس معاہدے پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک فائنل معاہدہ تھا، اور اس میں حکومت نے نہ صرف وہ معاہدہ کیا بلکہ اس کے بعد خود وزیراعظم صاحب نے بھی اعلان کیا، جو تھوڑا ٹائم چاہیے تھا وہ ٹائم بھی انہوں نے مانگا، ہم نے وہ ٹائم بھی دیا۔ اس وقت کسی طرح بھی ہمارے ساتھ یہ گفتگو نہیں کی گئی کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا یا یہ ہم کر نہیں سکتے، تو اس لیے وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ تو شامل رہے گا۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کی اور وہ جو دوسری ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے وہ مطالبات تو ضرور ہیں، لیکن علامہ سعد رضوی نے کہا کہ ہمیں نہ گرفتاریوں کی پرواہ ہے، نہ ہمیں شہادتوں کی پرواہ ہے۔ ایک بات آپ سے طے ہوئی تھی ناموس رسالت کے حوالے سے، فرانس کو ایک پیغام پہنچانا ہے اور ضروری پہنچانا ہے، اور اسی طریقے سے پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ریاستی ان کی طرف سے یہ بلاسفیمی ہوئی ہے، تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب جو یہ بات ضرور آئی ہے، ایک جو صاحب شریک تھے مذاکرات میں، کہ علامہ سعد رضوی صاحب نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ جو تحریک لبیک کو جو کالعدم قرار دیا گیا، اس فیصلے کو بھی واپس لیا جائے، اور اگر وہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو پھر ہم اپنا لاہ عمل اعلان کریں گے، اور بالکل بھی میں گرفتاری سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بھی کوئی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جو تنظیم کا فیصلہ ہے وہ فائنل فیصلہ ہے، اور اس پر کسی طرح کی بھی ہم کوئی بھی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت کو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے، کیونکہ حکومت نے ہماری ڈیمانڈز ایگری کر کے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور فیصلہ پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے، اور وہاں پر سے ہی یہ فیصلہ ہوگا۔ اب دوسری طرف حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے، بڑی پچھلے دنوں سے ایک دو راتوں سے مختلف طرح کے جھوٹے ٹکر چلوائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی نیشنل میڈیا پر، کہ جی سعد رضوی صاحب کی ایک ویڈیو آ رہی ہے، سعد رضوی صاحب نے یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ تحریک کو ختم کر دیں اور لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور قبلہ ظہیر الحسن صاحب کی جو ہے یعنی ان سے یہ بات کروائی جائے کہ وہ اس کو سارا جو معاملہ ہے کہ کارکنوں کو واپس کیا جائے، تحریک کو ختم کیا جائے،
اس کو وہ عمل درآمد اس پر کروائیں. یہ بالکل جھوٹ تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جھوٹا پروپیگنڈا صرف لبیک کے لوگوں کو توڑنے کے لیے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو لبیک کے جو لوگ ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں تیاری شروع ہے ان کی, اور وہ جو دھرنے کا اعلان تھا اس پر وہ احتجاج کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ دن کا اس میں تاخیر ہو جائے, لیکن پلان کے مطابق وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری طرف حکومت نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ بندوبست کرنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں دھرنا جو ہے, کہیں احتجاج جو ہے وہ تحریک لبیک کے لوگ ٹولیوں کی صورت میں اسلام آباد نہ پہنچ جائیں. تو جو کنٹینر لگا کر جو فیض آباد ہے اس کو بلاک کر دیا گیا. پنڈی سے اسلام آباد جو لوگ ہیں وہ مین راستے جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا. شہروں کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بڑی چیکنگ کی جا رہی ہے, شناختی کارڈ ان کے دیکھے جا رہے ہیں. ایک پورا حکومت نے جو ہے وہ ایک سما ایسا کریٹ کیا ہوا ہے جس سے ایک خوف و ہراس جو ہے وہ اس سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اب ایک اور جو بات اہم ہوئی ہے, جو جس طریقے سے آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی, جس طریقے سے چیزوں کو دبانے کی کوشش کی گئی, آج سے 3 4 5 دن پہلے جب یہ خبریں آ رہی تھیں پولیس کو, کیونکہ پورے میڈیا نے ایک طرح سے پروپیگنڈا کیا تھا تحریک لبیک کو بدنام کرنے کے لیے, تو کچھ ہمدردیاں جو تھیں وہ پولیس کے ساتھ, لا انفورسمنٹ کے ساتھ تھیں, اور لوگ کچھ بات بھی یہ کر رہے تھے. لیکن جب صورتحال واضح ہوئی اور پتہ چلا کہ لبیک کے لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور جب پھر آپریشن کی جو کوششیں ہوئیں اور اس کی جو فوٹیجز آئیں, تو اب ہمدردی جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ بہت زیادہ ہے. آج لاہور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا, سارا لاہور بند تھا, کراچی بند تھا, حیدرآباد بند, فیصل آباد بند, بڑے بڑے شہر بند, چھوٹے شہروں میں بھی اسٹرائک تھی, اور ریلیاں نکلی اپنے طور پر. لوگوں نے 200 300 500 ہر گلی محلے سے ریلی نکلی, اور اس جلسے نے, اس جلوس نے نعرے لگائے لبیک کی حمایت میں, ناموس رسالت کی حمایت میں. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کاز میں لبیک کے ساتھ ہے. وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر تھی, میں اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی میں بتا چکا ہوں یہ بات کہ اس سے کوئی جو زخم تھے ان پر کوئی مرہم نہیں رکھی گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو لوگ شہید ہوئے, جس میں چاہے وہ لبیک کے تھے, سویلین تھے, پولیس کے تھے, سب کے حوالے سے وہ بات کرتے, ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے, لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ صرف پولیس کا ہی ذکر کیا انہوں نے. اس کے بعد نقصانات بتاتے رہے, مالی نقصانات بتاتے رہے کہ فرانس کا سفیر نکل گیا تو کیا ہو جائے گا, اس سے ہم علیحدہ ہو جائیں گے, GSP+ ہے ہمارے پاس, ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں. وہ اس قسم کی گفتگو کرتے رہے جسے لگ رہا تھا کہ ان کو بہت ہی غلط بریفنگ دی گئی. ایک اور بات جو انہوں نے کی کہ یہ بالکل جی انڈیا کے اس میں پتہ نہیں 70% ٹویٹ سے سوشل میڈیا پر جو بات ہوئی ہوں گے, یہ بات انڈیا نے حصہ ڈالا ہوگا, انڈیا خانہ جنگی چاہتا ہے پاکستان میں, لیکن آپ نے انہیں یہ سچویشن فراہم کی نا, آپ نے اس طریقے سے ہینڈل کیا کہ دشمن کو موقع ملا کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے. لیکن یہ ساری بات کوئی دشمنوں کی نہیں تھی. اگر اس میں صرف انڈین میڈیا اور اس کا سوشل ان کی جو سائٹس ہیں ان کا پروپیگنڈا ہوتا تو جو آج پاکستان بند ہوا ہے پورا, وہ بند نہ ہوتا. اس بات کو سمجھیں کہ پاکستانی پورے جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں احتجاج میں, اور یہ حکومت سے سنبھالا نہیں جائے گا. دیکھیں شیخ رشید کے گھر کے سامنے کیا ہوا, وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے نعرے لگائے. لیکن ایک اور بات جو میں پہلے بھی آپ سے کہی ہے کہ یہاں پر آج کوئی کہیں پر ایک بھی پتھر نہیں پھینکا گیا. پرامن احتجاج, نبی کو ماننے والے پرامن احتجاج کا حق تو رکھتے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ فرانس کو ایک پیغام دینا ہے, ایک اسٹرانگ پیغام دینا ہے. حکومت صدقے دل سے آئے تو صحیح, بات تو کرے بیٹھ کے. تو یہ بیسیکلی جو جن لوگوں نے, اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی جو احمدی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو یہ پلان کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں احمدی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے معاملے کو خراب کر رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم کو بھی یہ کنونسنگ انداز میں یہ بات بتائی, لگتا ہے ایسے ہے کہ جی ان کے پاس اسلحہ ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے, لیکن نہ تو کوئی اسلحہ لبیک سے برآمد ہوا اور نہ ہی ان کے کوئی اس طرح کے عزائم سامنے آئے ہیں. اور بلکہ وہ جو DSP جس کو چھوڑا اور اب ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے, ساری سپاہیوں کو بھی چھوڑا, وہ سب اپنی ویڈیوز میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو سلوک بہت اچھا تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, اب حکومت دھرنے سے نبٹنے کے لیے مختلف جگہوں کو بند کر رہی ہے اور جو مذاکرات ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں, لیکن سعد رضوی صاحب بالکل کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس میں سچویشن کو اور مزید انہوں نے خراب کیا.
اگر وہ اعلان کر دیتے کہ کالعدم جو قرار دیا ہے تحریک لبیک کو، اس فیصلے کو وہ واپس کر لیتے اور پھر کہتے کہ میں مذاکرات ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ وزیراعظم تھے، وہ خود آ جاتے گورنر ہاؤس، سعد رضوی صاحب کو بلا لیتے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی جب پی این اے کے ساتھ ان کی چل رہی تھی تو انہوں نے ان کو سیالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا، سب لیڈروں کو اکٹھا کر کے، اور وہاں سے انہیں پی ایم ہاؤس میں لایا جاتا تھا مذاکرات کے لیے۔ تو یہ بھی سعد رضوی صاحب کو آپ رہا کریں، ان کو آپ گورنر ہاؤس میں چلے رہا نہ کریں، بھلے حراست میں رکھیں، لیکن گورنر ہاؤس میں لے آئیں، چیف منسٹر ہاؤس میں لے آئیں، وہاں پر بیٹھ کے مذاکرات کریں، کچھ جیسچر دیں، گڈ ول دیں، اپنی کوئی ایک چیز بتائیں جس کو تحریک لبیک کے لوگ اور سعد رضوی صاحب جس کو محسوس کر سکے۔ تو ٹوٹل ایک مس ہینڈلنگ ہے، لیکن اگر یہ مس ہینڈلنگ اسی طرح جاری رہی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کے جو اچھے کام بھی ہیں حکومت کے، وہ ان کے لیے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور جس طرح لال مسجد میں جو ہوا تھا واقعہ، پرویز مشرف نے جس طریقے سے وہ آپریشن کیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک رائے عامہ بن گئی تھی ان کے خلاف، حالانکہ وہاں پر یعنی وہ تھے لوگ جو باقاعدہ فارنرز تھے اور ان کے پاس بے پناہ اسلحہ تھا، اور انہوں نے پھر فائرنگ بھی کی، ریزسٹنس بھی کی، اور جب آپریشن شروع ہوا تھا، جب ایک کرنل کو شہید کیا انہوں نے، تو اور اس میں 11 ایس ایس جی کے جو کمانڈوز تھے ہمارے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا۔ تو یہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جھوٹا ایک پروپیگنڈا کہ جی پٹرول چرا لیا، پٹرول بم بنا لیے، اس طرح سے بدنام کرنے کی کوششیں۔ آج کا جو پورے پاکستان میں پرامن احتجاج ہوا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ احتجاج کرنے والے لوگ پیس لونگ لوگ ہیں اور یہ املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں جو تازہ ترین صورتحال ہوگی جو رات کو نکلتی ہے کہ ڈائلاگ کے بعد کیا صورتحال ہے، فوری طور پر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی میں تازہ ترین آپ کو دوں گا، تو وہ آپ کو وہ ساری کی ساری پہنچ جائے گی صورتحال۔ تو انشاءاللہ جلد آپ سے نئی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہدار۔